بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی باتیں چینل کی طرف سے میں اپنے دوستوں کے لیے آج صدقۃ الفطر کے کچھ مسائل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ صدقہ فطر کے مسائل۔ نمبر 1، صدقہ فطر کا حکم اور اس کے شرائط۔ صدقہ فطر واجب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہے، اس کو ادا نہ کرنے والا گناہ گار ہے۔ البنایہ۔ شرائط۔ صدقہ فطر کے وجوب کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، آزاد ہونا۔ غلام پر صدقہ فطر لازم نہیں، ہاں اس کی طرف سے مالک غنی ادا کرنے کا پابند ہے۔ نمبر 2، مسلمان ہونا۔ کافر پر صدقہ فطر لازم نہیں، اس لیے کہ وہ عبادت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا۔ نمبر 3، مالک نصاب ہونا، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کی ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا۔ الدر المختار۔ فائدہ۔ کسی شخص کے 2 گھر ہیں، ایک میں وہ خود رہتا ہے اور دوسرا خالی پڑا ہے، یا کسی کو کرائے پر دے رکھا ہے، تو دوسرا مکان اس کی ضرورت سے زائد کہلائے گا۔ اب اگر اس کی اتنی قیمت ہو جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ البتہ اگر مالک کا اسی مکان کی آمدنی پر گزارا ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے، تو یہ مکان بھی ضروری اسباب میں داخل ہے اور اس پر صدقہ فطر واجب نہیں ہوگا۔ تاتار خانیہ۔ صدقہ فطر کا نصاب اور اس کی مقدار۔ نصاب سے وہ مالیت مراد ہے جس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے، اور مقدار سے مراد وہ واجب الادا مقدار ہے جس کا صدقہ فطر کے طور پر ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر کا نصاب۔ اس کا نصاب وہی ہے جو وجوب زکوٰۃ کا نصاب ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مالیت کے بقدر ضرورت سے زائد مال کا مالک ہونا۔ البتہ اس میں مال تجارت ہونا، سال کا گزرنا، بالغ یا عاقل ہونا شرط نہیں۔ بس اسی کے لیے بعض اوقات صدقہ فطر اس شخص پر بھی لازم ہوتا ہے جس پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ نوادر الفقہ رفیع عثمانی۔ واضح رہے کہ صدقہ فطر کے نصاب میں زکوٰۃ کی طرح مال کا نامی یعنی بڑھنے والا ہونا یا سال کا گزرنا شرط نہیں، یعنی زکوٰۃ کے نصاب میں تو سونا، چاندی، نقدی یا مال تجارت کا ہونا ہی ضروری ہے، جبکہ صدقہ فطر میں ان 4 مالوں کے علاوہ بھی ہر قسم کا مال نصاب میں شامل ہوتا ہے۔ البتہ ایک چیز ان دونوں نصابوں میں مشترک ہے کہ روزمرہ کی ضرورتوں سے زائد ہو اور قرضے سے بچا ہوا ہو۔ اگر بھائیوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ اگلی ویڈیو میں ہم جو غیر صاحب نصاب ہیں، جو صدقہ فطر جن پر واجب نہیں ہوتا لیکن ان کا ادا کرنا بہتر ہے، آپ کو وہ مسائل بھی بتائیں گے انشاءاللہ العزیز۔